وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت کی آیات میں سے ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور دونوں ایک ہی بات کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کے حوالے سے ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے رویوں کو، معاملات کو اور سوچ و بچار کے طریقوں کو بدل رہے ہیں۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے یا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ قیامت کے روز اس کا اٹھایا جانا، اس کا شمار ہونا، اس کا شریک ہونا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں پیار کیا کرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ولی اور ساتھی ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوستی کی نشانی بتائی کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ واقعی دوست ہے اور مومن ہے، یا کیسے اندازہ ہو سکے کہ ہم اس دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان جس طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، جس طرح سے طرز زندگی اس نے بنا رکھی ہے، جس طرح وہ اپنے معاملات نپٹاتا ہے، جن کاموں کو پسند کرتا ہے اور جن کے کاموں کو ناپسند کرتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ قربت اور رشتے کو آگے بڑھاتا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ قربت اور رشتے کے تعلق کو توڑتا ہے، ان سے الگ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے قیامت کے روز ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ دنیا میں بہت سارے انسان ایک دوسرے سے محبت کا، دوستی کا، تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور زندگی بھر سننے والے ان کی ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہم سے واقعی محبت رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بظاہر وہ دوستی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باطن میں وہ انہی کی دشمنی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ دوستی کا حق نہیں بلکہ دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں انسانوں کے پاس چونکہ علم کامل نہیں ہے، ہر چیز کی معرفت نہیں ہے، وہ بہت ساری باتوں کو بظاہر دیکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، اور بہت ساری باتوں کو سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں، گمان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے اصل دوستوں کو اور اپنے اصل دشمنوں کو پہچان نہیں پاتے، اور دنیا کا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ بہت سارے دوست جو در حقیقت دشمنی کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی انداز میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو جو ہم اپنا دشمن اور اپنا مخالف سمجھ رہے ہوتے ہیں
در حقیقت ان کے معاملات اور ان کے رویے ہمارے ساتھ دوستی کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اور خصوصی طور پر پاکستان اور پاکستان کے آس پاس کے علاقوں میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی تھی جو آہستہ آہستہ دم توڑ چکی ہے، لیکن اس اصطلاح کی وجہ سے بہت سارے انسان، بہت سارے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ یہ لیفٹ والے ہیں اور یہ رائٹ والے ہیں، یہ دائیں بازو والے ہیں، یہ بائیں بازو والے ہیں۔ جب رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے سوشلزم اور کمیونزم کا ایک طوفان آگے بڑھا تو بہت سارے لوگوں نے اس چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کے ساتھ اپنی قربت کے رشتے قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے مقابلے میں کچھ اور قوتیں جمع ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کے آس پاس کے علاقوں میں لیفٹ اور رائٹ، دائیں اور بائیں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اب بھی بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروہ، بہت سارے مسالک، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے انسان بندوں کی تقسیم کرتا رہتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں اور یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ دائیں والوں کی طرف سے ہیں، یہ بائیں والوں کی طرف سے ہیں، یہ صحیح لوگ ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے یہ ہمارے نہیں ہیں، اور یہ چونکہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے یہ ہمارے ہیں، اور اس طرح کی تقسیمات کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ لیکن قیامت کے روز اللہ رب العزت اپنے علم اور دنیا میں کی جانے والی ہماری حرکتوں کے گواہوں کی بنیاد پر ایک نئی تقسیم کرے گا۔ ان سارے انسانوں کو دوبارہ سے دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے وہ لوگ کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو دائیں بازو والے شمار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم رائٹ والے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، وہ قیامت کے روز لیفٹ والوں میں گھسیٹ لیے جائیں گے اور انہیں وہاں پر کھڑا کر دیا جائے گا، جن کے لیے خود اللہ رب العزت نے یہی اصطلاح استعمال کی ہے کہ یہ لوگ اصحاب الشمال میں سے ہوں گے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی یقیناً ہو سکتے ہیں کہ جنہیں بظاہر یہ سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنی افکار کے ذریعے سے، جنہیں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہے، ان کی اندرونی کیفیات، ان کے چھپے ہوئے اعمال، ان کی شخصیتوں کے کردار، جس کا بالکل صحیح ترین علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس شاید نہ ہو، بلکہ یقیناً نہیں ہے، وہاں اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ اصحاب الیمین کی صفوں میں بیٹھ کر مزے لوٹ رہے ہوں، اور وہاں پر وہ فخر کر رہے ہوں کہ ہم نے یہ ایک اچھا کردار اپنایا تھا، اور اس کی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں اصحاب الیمین میں شامل کر دیا ہے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات کسی بھی جماعت، کسی بھی گروہ، کسی بھی تعلق کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ اپنے دوستوں کی صحیح پہچان ہو پاتی ہے اور نہ ہی اپنے مخالفوں کی صحیح پہچان ہو پاتی ہے، اور پھر عصبیت کی ایک ایسی اینک آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے کہ جس میں صحیح اور غلط دکھائی نہیں دیتا، جبکہ اللہ رب العزت نے خود بھی اور اپنے رسول کے ذریعے سے یہ بات بتائی کہ وہ شخص جو کسی سے محبت رکھتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ جو محبت رکھتا ہے کسی سے اور اس محبت کے اظہار وہ اپنے کردار سے پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کردار کو جانتا ہے، تو اس کا شمار اس گروہ میں ہو جائے گا۔ اور دوسرا آدمی جو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا راست باز اور صحیح سمجھتا ہے یا اس کا کلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر
اس کے کردار کی گواہیاں بنا کر اسے لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا جائے گا، اور وہاں پر وہ اصحاب الشمال میں شامل کر کے ایک مستقل عذاب، ایک مستقل مصیبت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سامعین محترم، ہمیں اس کے بارے میں بڑی اچھے انداز میں سوچنا چاہیے، اور بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں کسی دعوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص رکنیت کی بھی ایسی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل بات انسان کے فکر اور خیال اور نظریات کی اصلاح، اور اس کی روشنی میں انسان کے اعمال اور اس کے کردار کی اصلاح، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی کی بنیاد پر قیامت کے روز فیصلے کیے جائیں گے۔ المرء مع من احب، انسان کا ساتھ، انسان کا شمار قیامت کے روز اسی گروہ میں سے ہوگا جن کے وہ کام کرتا رہا ہے، جن جیسے کردار اس نے اپنائے رکھے دنیا میں، جن کے خیالات کو اپنے خیالات اس نے بنائے رکھا، اسی طرح قیامت کے روز اس میں شامل کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے ولی ہوا کرتے ہیں، اور دوستی کی نشانی بتائی گئی ہے کہ یأمرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، کامیابی کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، امن اور آشتی کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، محبت اور احترام کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، حلال کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، جائز کاموں میں شامل کرتے ہیں، اچھے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن مرد اور یہ مومن عورتوں کی صفت ہے۔ اور ینہون عن المنکر، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، غلط باتوں سے روکتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم جس کام کو غلط کہہ رہے ہیں اس سے خود بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے کردار سے یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اللہ کی اطاعت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ جسے تو نے جائز کہا ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اے اللہ جسے تو نے ناجائز کہا ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنے کا ظرف رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہوئے ذرا ملال نہیں ہوتا، بلکہ خوشی اور مسرت کا احساس ان کے اندر جاگتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر کام میں، ہر بات میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ ہے مومن مرد اور یہ ہے مومن عورتیں، اور یہی ایک دوسرے کے دوست، ساتھی، مددگار اور ولی ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ رب العزت ان کے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ سیرحمہم اللہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہی پر رحم کرے گا، انہی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں بڑی قدرت کا مالک ہے، غالب ہے، اسے کوئی کام کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ بن نہیں سکتی، اور وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام بڑی دانائی پر مشتمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خامخواہ اصحاب الیمین میں اصحاب الیسار کو شامل کر دے، اور خامخواہ اصحاب الیسار میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کر اصحاب الیمین بنا دے، دائیں والوں کو بائیں میں داخل کر دے، بائیں والوں کو دائیں میں کر دے۔ یہ خامخواہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی حکمت، اپنے علم، اپنی دانائی، اپنی قدرت اور اپنی عزت اور اقتدار کی وجہ سے ایسا کرے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اپنے رویوں سے، اپنے معاملات سے، کہ کیا ہم واقعی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، اور ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی دوستی کا باقاعدہ خیال رکھ رہے ہیں، اور کیا واقعی ہم وہی ہیں جو کلیم کر رہے ہیں؟ اس کا ثبوت ہم میں سے خود اپنے آپ کو بنانا ہے، اور اس کا تلاش بھی خود ہی کرنا ہے۔